رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ۔ آج آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے، اور کس کو زکوٰۃ دو گے کس کو نہیں دو گے، اور اس کے مسائل فضائل اس پر بات کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، سب کو معلوم ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمے سے مراد کلمہ نہیں ہے، کلمے سے مراد عقیدہ ہے، یعنی اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی کہ کلمے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس پر ہم نے چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو عقیدہ اصل ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 ارکان ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ حدیث سب کو معلوم ہے۔ تو ہمارے استاد نے یہاں پر ایک نقطہ، بہترین نقطہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو عشق مجازی ہو جاتا ہے نا، تو وہ معشوق کے تذکرے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ عشق بڑھ جائے تو اس کے محلے گلی میں آتا جاتا ہے، عشق بڑھ جائے تو اس پر پیسے خرچ کرتا ہے، عشق بڑھ جائے تو اور یہ ناکام ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور عشق بڑھ جائے لیکن وہ نامراد اور ناکام ہو جائے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ عشق مجازی کو چھوڑیں، عشق حقیقی پر آپ آ جائیں، اور اللہ اور رسول کے تذکرے کریں، غیر کے تذکرے نہ کریں۔ مسجد 5 وقت جائیں، غیر کی گلیوں میں نہ گھومیں، اور اللہ اور رسول کے لیے زکوٰۃ، اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھ کر آپ زکوٰۃ دیں، اور غیر اللہ پر آپ پیسے خرچ نہ کریں، اور کھانا پینا چھوڑیں، غیر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ یعنی آپ رمضان کے روزے رکھیں، اور تم خودکشی کر کے جہنم کے مستحق بنتے ہو۔ آئیے اور حج کیجئے، قربانی کیجئے، گویا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دے دی۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے حوالے سے پاک رب کا پاک ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور حرام کو، سود کو ختم کرتا ہے۔ وَإِنَّ مَالَ الرِّبَا وَإِن كَثُرَ فَعَاقِبَتُهُ إِلَىٰ قَلٍّ، سود کا مال جتنا بڑھ جائے اس کا انجام کیا ہوگا؟ صفر ہوگا۔ انجام کیا ہوگا؟ صفر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت زکوٰۃ کی برکت سے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، شجاعاً اقرا، قیامت کے دن اس کے مال سے گنجا سام بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک و مالک، میں آپ کا خزانہ ہوں اور آپ کا مال ہوں، لہذا زکوٰۃ دیں۔ فتح و شامی کے اندر لکھا ہے جلد نمبر 2 میں کہ جو آدمی حلال کماتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس نے غریب کا حق دبایا ہوا ہے، لہذا وہ مکروہ کھا رہا ہے۔ وہ کیا کھا رہا ہے؟ مکروہ کھا رہا ہے۔ لہذا زکوٰۃ دیں اور شوق سے دیں۔ کس کو دیں کس کو نہ دیں تفصیل بتاتا ہوں۔ تو زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی، یا 52 تولہ چاندی کی قیمت، 52 تولہ چاندی کی قیمت آج کل 35,000 روپے تقریباً بنتی ہے، 2017 ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہے اور سال گزر جائے، ایک آدمی کی لاکھ روپے تنخواہ ہے لیکن وہ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے 20-25 دنوں میں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو روٹین کے پیسے، جو پیسے الگ پڑے ہوتے ہیں لاکر میں، جمع پونجی، اس پر کیا ہے؟ اس پر زکوٰۃ ہے۔ سونا، چاندی یا چاندی کے برابر پیسے، اور زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گیا تو 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ یاد کرو، یہ 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ سید، مالدار، جن سے تم پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے،
میاں بیوی کو بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یہ 6 افراد ہیں۔ سید مالدار جن سے تم پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے، میاں بیوی کو بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کتنا آسان ہو گیا۔ سب سے پہلے زکوٰۃ دو گے بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس۔ بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، سب سے پہلے آپ نے ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس۔ آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے۔ بتانا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہے، قسطوار بھی دے سکتے ہو، ماہانہ بھی دے سکتے ہو۔ جس طرح ماہانہ منتھلی پریمیمز ہم دیتے ہیں، ماہانہ آپ کسی گھر کا خرچہ چلائیں گے بھی ٹھیک ہے، ان کو بتانا ضروری نہیں ہے، ضروری جہیز بھی لے سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، جن کو دے سکتے ہو سب سے پہلے دو گے وہ میں نے بتا دیے۔ دینی جو مدارس ہیں ان کا بھی خیال کرو۔ علماء کرام کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو دفتروں میں دکانوں میں گھومتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، چارپائی لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کی دین کی بے عزتی ہے۔ علماء کی بڑی عزت ہے۔ ہم کسی اور ملک جائیں گے دین کی دعوت کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے علاقے میں چندہ کیا ہے جہاد کے لیے بس۔ تو ہمارے علماء کرام اپنے علاقوں میں قرآن حدیث کی خدمت کرے، یہ نہیں قرآن حدیث کا درس دے، پابندی سے دے، شوق سے دے۔ جب لوگوں کا اعتماد بیٹھ جائے گا اس کو آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین نظام چلاتا ہے۔ ہم اعتماد بحال کرتے نہیں ہیں، قرآن حدیث کا درس دیتے نہیں ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ کام کرتے نہیں ہیں، تو ہم گھومتے ہی رہیں گے لوگوں کے جیبوں پر نظریں۔ ہم نے دین کو کاروبار بنا دیا، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا 40واں 11ویں شریف 12ویں شریف، بس دین برباد ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ کا آپ اہتمام کریں۔ بہن بھائی کو پہلے زکوٰۃ دو، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، لیکن خوشخبری سنو، بیٹا بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، لیکن داماد اور بہو کو دے سکتے ہو۔ داماد اور بہو کو دے سکتے ہو، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آپ کے پاس 8 تولہ سونا ہے، اس آپ پر زکوٰۃ ہے۔ 7 تولہ سونا ہے لیکن 7 پیسے نہیں ہیں تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 2 تولہ سونا ہے، 7 پیسے ہیں۔ کون سے پیسے؟ ماہانہ خرچ کے نہیں بلکہ الگ تھلگ جمع پونجی، تو آپ پر قربانی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ کیوں؟ آپ مالک نصاب ہیں۔ جب دونوں کو ملاؤ گے تو قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ سونا آپ نے خریدا 15 لاکھ کا، 15 لاکھ کا سونا آپ نے خریدا، جب بیچو گے وہ 13 لاکھ کا ہوگا یا 13.5 لاکھ کا سونا ہوگا مثلاً، تو 13.5 لاکھ پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے ایک چیز خریدی 15,000 کی، دکان میں رکھ لی، اس کو بیچو گے 16,000 کی، تو 16,000 پر زکوٰۃ ہے۔ ہر چیز کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے، قیمت خرید پر نہیں ہے۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن پر نہیں ہے، غور سے سنو۔ دیکھو، ذاتی گاڑیاں ہیں، 5 گاڑیاں ہیں 5 بیٹوں کی، یا آپ کی 4 گاڑیاں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ذاتی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں۔ ذاتی پلاٹس جس پر گھر بناؤ گے یا بچوں کے گھر بناؤ گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کارخانہ ہے، مل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دکان میں پڑے جو فریج ہیں اور اس طرح جو نا اے سی لگی ہوئی ہے، یا شیلفیں ہیں، یا دکان کی 2-3 گاڑیاں چلتی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جو چیز خریدتے بیچتے اس پر زکوٰۃ ہے، بس اس پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھو سونا کتنا ہے، پھر چاندی، پھر جمع پونجی، پیسہ، فکس ڈپازٹ، سیونگ اکاؤنٹ، پی ایل ایس اکاؤنٹ، سیونگ سرٹیفکیٹس، یہ جو پرائز بونڈز ہے اس کا انعام تو حرام ہے، لیکن اصل پرائز بونڈز کی جو رقم ہے وہ تو جائز ہے نا، وہ بھی، اور شیئرز، اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز وہ بھی ساتھ میں لاؤ۔ آپ کا کسی پر 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، وہ بھی نیچے لکھ لو۔ لاکر میں پیسے ہیں، صندوق میں پیسے ہیں، کسی کے پاس آپ کے پیسے ہیں، آپ نے ایڈوانس دیا ہوا ہے، دکان کا ایڈوانس، پگڑی پر زکوٰۃ نہیں، ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے۔ غور سے سنو، ایڈوانس یہ سب جمع کرو۔ جمع کر لیا؟ آپ کے کسی کے اوپر 3 لاکھ روپے ہیں، وہ بھی جمع کرو۔ سب ملا کے آپ پر جتنا قرض ہے وہ مائنس کرو، منفی کرو، نکال دو، باقی کی زکوٰۃ دے دو۔ کتنی؟ لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، 40% 40واں روپیہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ جو جانوروں والے لوگ ہیں جو جانور پالتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ذرا سن لو، نئی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے،
اس پر کوئی عالم بولتا بھی نہیں ہے. دیکھو 30 گائے میں ایک گائے ہے 1 سال والی, 40 میں ایک گائے ہے 2 سال والی, بس یہ ترتیب یاد رکھو, اس ترتیب سے زکوٰۃ دیتے جاؤ. جو حکم گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے, جو بھینس کا ہے وہی گائے کا ہے. بس 100 بکریوں میں ایک بکری, 100 بھیڑوں میں ایک بھیڑ, دونوں مکس ہے تو ایک بھیڑ دے دو یا ایک بکری دے دو. 100 میں وہ 100 کے ساتھ 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے, 10 اونٹوں میں 2 بکریاں ہیں, 15 اونٹوں میں 3 بکریاں ہیں, 20 اونٹوں میں 4 بکریاں ہیں, 25 اونٹوں میں ایک اونٹ ہے 1 سال کا. پھر 5 سال بڑھاتے جاؤ اور 1 سال اونٹ کا جو وہ ہے عمر ہے وہ بڑھاتے جاؤ. یہ قانون ہے. کتنا مزیدار ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے قیامت کے دن اس کے اوپر جو وہ پیر رکھیں گے. تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے جانوروں کا, قیامت کے دن وہ جانور اس کے اوپر چلیں گے, اونٹ, بھینس, گائے اس کے اوپر چلیں گے. لیکن ایک خوشخبری سنو عجیب, وہ یہ کہ آپ کے پاس 100 بھینسیں ہیں, 200 بھینسیں لیکن گھر میں چرتی ہے. تمام لوگوں کے پاس جو بھینسیں ہوتی ہے, گائے ہوتی ہے, وہ گھر میں چارہ کھاتی ہیں, لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے چاہے 1 لاکھ بھینسیں ہوں. ففی الصائمۃ زکوٰۃ, ان جانوروں پر زکوٰۃ ہے جو باہر چرتے ہیں. جو گھر پر چارہ کھاتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں. کبھی کبھی باہر بھی چارہ کھاتے ہیں, آدھے سال سے زیادہ گھر میں چارہ کھاتے ہیں, تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ففی الصائمۃ زکوٰۃ, جو باہر چرے اس پر زکوٰۃ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے کن پر نہیں ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کے پلاٹس ہیں بتا دیا, تجارت کے لیے اس پر ہے, شو روم میں گاڑیاں کھڑی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے, کیوں خریدتے بیچتے ہو. ذاتی گاڑیاں ان پر نہیں ہیں, قسطوار بھی دے سکتے ہو, ماہانہ بھی دے سکتے ہو, منتھلی خرچہ بھی کسی کا چلا سکتے ہو. یہ زکوٰۃ کے احکام ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جو گھر آپ نے سیل کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کو بیچوں گا, 3-4 گھر آپ کے ہیں, ایک پراپرٹی ڈیلر ہے, اس کے 4-5 گھر ہے بیچے گا, چند پلاٹس ہیں وہ بیچے گا, سب پر زکوٰۃ ہے. فیس ویلیو پر, جو اس کی جنہیں قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جہیز کا سامان گھر پر رکھا ہوا ہے, ابھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, سال گزرتا جائے گا اس پر زکوٰۃ ہے. جہیز کا سامان چلا گیا, شادی ہو گئی, پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو سامان سال میں یا سال میں نہیں 2 سال بعد شادی ہوگی تو اس میں استعمال سامان ہوگا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. استعمال شدہ اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے. میرے خیال میں زکوٰۃ کے حوالے سے اتنی باتیں کافی ہیں. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو معاشرہ جو ہے اگر ہم صحیح زکوٰۃ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. لیکن زکوٰۃ بعض لوگ 500 روپے اور 1000 دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. بھائی کوکا لگواؤ, کسی کا کاروبار شروع کرو. لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کے بندے آپ کا جو بھائی ہے اس کو 3 لاکھ زکوٰۃ دے کے اس کا کاروبار چلواؤ. بہن کا جو شوہر ہے بہنوئی ہے اس کا کاروبار چلواؤ تو اچھا ہوگا انشاءاللہ. آپ کے مال میں برکت ہوگی, اللہ آپ سے راضی ہوگا. یہ دنیا فانی ہے, ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. اور یہ بات رہ گئی کہ دوسرے سال میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی, رسالت ملی, تو ایک بات کی محنت ہوئی, عقیدہ, توحید, شرک کی نفی. آخر میں نماز کا حکم آیا. تمام احکام مدینہ کے 10 سال میں ہیں. مدینہ منورہ جو 10 سال ہے اس میں اکثر احکام آئے, بلکہ تمام کہوں تو ٹھیک ہے. مثلا زکوٰۃ, روزہ, حج, دونوں عیدیں کی نماز, اذان, جمعہ, زکوٰۃ کا حکم, پردے کا حکم, جہاد کا حکم, شرط حرام اس کا حکم, وصیت میراث کا حکم, یہ اکثر احکام بعد میں اترے ہیں. اللہ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے. عقیدے کو ٹھیک کرو ورنہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی. نمبر 2 عبادات کو ٹھیک کرو. نمبر 3 معاشرت اور معیشت کو ٹھیک کرو. اور نمبر 4 اخلاق کو ٹھیک کرو. نمبر 5 سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان رمضان رمضان.